بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں اسلام اور کفر، حق اور باطل کے درمیان پہلا مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ بدر ایک شخص کا نام تھا جس نے مکہ و مدینہ کے درمیان سمندر کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہاں آبادی ہو گئی۔ اس شخص کی نسبت اس بستی کو بدر کہا جانے لگا۔ یہ مکہ معظمہ سے شام وغیرہ جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ یہاں وہ معرکہ پیش جو ہمیشہ کے لیے حق و باطل میں امتیاز کا ذریعہ بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخیریت مدینہ منورہ پہنچا دیا تو قریش مکہ مدینہ منورہ کے مشرکوں اور یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے یا شہر بدر کر دینے کی دھمکیاں اور ترغیب دینے لگے۔ وہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف جزیرہ نماء عرب کے مشرک قبائل کو متحد کر کے اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ عمرو بن حضرمی کے قتل سے ایک فیصلہ کن مرحلہ آ گیا اور قریش نے مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ قریش نے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے ایک بڑا تجارتی قافلہ شام بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مال تجارت کے منافع سے ہتھیار خریدے جائیں اور جنگ کی تیاری کی جائے۔ اہل مکہ کے تمام مرد و زن نے اس میں سرمایہ لگایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں 50,000 سنہری اشرفیوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی، جو اس وقت کے اعتبار سے بڑی حیرت انگیز تھی۔ اس کے علاوہ قافلہ کے حصہ داروں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس تجارت کا تمام نفع مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس قافلے کا مال تجارت 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے منصوبوں اور تیاریوں سے آگاہ تھے اور ان کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وسائل اور طریقے استعمال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 150 جانصاروں کے ہمراہ اس قافلے کے تعاقب میں نکلے اور ذوالعشیرہ پہنچے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ قافلہ چند روز پہلے ہی نکل چکا تھا۔ شام سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس قافلے کا تعاقب کرنے اور اس کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ شام سے واپسی پر جب یہ قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکلنے کی دعوت دی۔ ہجرت کے 19ویں مہینے 12 رمضان المبارک 2 ہجری ہفتے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانصاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اجازت چاہی کہ مدینہ منورہ کی بیرونی آبادیوں سے اپنی سواریاں لے آئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا بھی انتظار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبیداللہ تمیمی اور حضرت سعید رضی اللہ بن زید کو قریش کے تجارتی قافلے کے بارے میں خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا بھی انتظار نہیں فرمایا۔ مدینہ منورہ سے 1 میل دور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ کچھ کم عمر لڑکے بھی شوق جہاد کی وجہ سے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، انس بن مالک، براء بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین کو واپس بھیج دیا، لیکن عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واپس جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب ان کو واپسی کا حکم ملا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعمر مجاہد کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانصاروں کے ہمراہ عتیق، ذوالحلیفہ، اولاد تربان، سیالہ، روحہ، شنوکہ، عرقل، ذبیہ، منصرف الفاضیہ اور وادی رہکان ہوتے ہوئے صفرا پہنچے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمرو اور عدی بن ابی کو قافلے کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آگے بھیج دیا اور صفرا سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتی راستے سے ہٹ کر دائیں طرف مڑ گئے اور وادی زعفران میں قیام فرمایا۔ بسبس بن عمرو اور عدی بن
زغبہ اس علاقے کے تمام راستوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قافلہ راستے میں کہاں قیام کیا کرتے ہیں، اور اس لیے بدر کی وادی میں پہنچ کر انہوں نے اپنے اونٹوں کو ایک ٹیلے پر بٹھا دیا اور خود پانی لینے کے لیے ایک کنویں کی طرف گئے۔ وہاں دو مقامی لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ 1-2 روز میں قریش کا تجارتی قافلہ یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں قافلے میں مزدوری کروں گی اور جو رقم ملے گی اس سے تمہارا قرض اتار دوں گی۔ اس زمانے میں قافلوں کے روایتی راستوں پر رہنے والے عرب قبائل کو پہلے سے قافلے کی آمد کی خبر مل جایا کرتی تھی، کیونکہ ان قبائل کو قافلے کے اپنے علاقہ میں قیام اور نگرانی کا بندوبست کرنا ہوتا تھا۔ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کر دونوں صحابی جلدی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی زعفران میں پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی حالت سے پیدا ہونے والے خدشات کا احساس تھا۔ وہ شام کی طرف جانے والے تجارتی راستے کے ارد گرد مسلمانوں سے گشتی دستوں کی نقل و حرکت سے واقف تھا۔ اس نے شام کے مقام زرقہ سے قبیلہ غفار کے ایک شخص زمزم بن عمرو کو 20 مثقال اجرت دے کر مکہ معظمہ کی طرف دوڑایا تاکہ وہ قریش مکہ کو ان کے قافلے تجارت کے لیے خطرہ سے آگاہ کرے اور قریش مکہ کو قافلے کی مدد کے لیے آنے کو کہے۔ ابو سفیان بدر کی وادی میں قافلے سے گزارنے سے پہلے خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے بدر کی وادی میں آیا تو وہاں اسے مجددی بن عمرو ملے۔ ابو سفیان نے اس سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم نے یہاں کسی اجنبی شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 شترسوار کنویں سے پانی پینے کے لیے آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان اس ٹیلے پر گیا جہاں بسبس اور عدی نے اپنے اونٹ باندھے تھے۔ ابو سفیان نے بدوی قبائل کے طریقے کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کی یہ اونٹ کس طرف سے آئے ہوں گے۔ اس نے وہاں پڑی ہوئی اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو ان میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ اس کو پتہ چلا کہ سوار کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کھجوریں عام ہوتی ہیں، کیونکہ صحراؤں اور ریزگاروں کے بدوؤں کے گھاس چرنے والے اونٹوں کی مینگنوں سے کھجوروں کی گٹھلیاں برآمد نہیں ہو سکتیں۔ اس نے سوچا کہ کھجوروں کے باغات تو مدینہ منورہ کے آس پاس ہیں اور شتر سواروں کا تعلق بھی ضرور مدینہ منورہ سے ہوگا اور وہ جاسوسی کے لیے یہاں آئے ہوں گے۔ وہ جلدی سے مڑا اور قافلے کو بدر کی طرف آنے سے روک دیا اور تیزی سے راستہ تبدیل کر کے ساحل سمندر